اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی خواتینوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کیوں کاٹی؟ سوتیلے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد وہ مصر کے بازار میں کیسے پہنچے؟ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ زلیخا کون تھی اور سچ میں سیدنا یوسف کے عشق میں گرفتار کیوں ہوئی تھی؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا تہمت لگائی اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوئے؟ یہ تمام سوالات جن کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت، غم و سرور کے مد و جر سے گزری ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر ایک واقعے میں بڑی بڑی عبرت اور بڑی نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس واقعے کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ بھی کریں کہ وہ کس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو کبھی مصر کے بازاروں میں فروخت کرواتا ہے اور پھر کس طرح اپنی قدرت کامل سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر بنا دیا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ ہم نے ناظرین کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کی پہلی قسط میں بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اپنے باپ یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی بھائیوں کی یہ چال کامیاب نہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے اندھیرے کنویں سے نکالا اور انہیں کنوؤں کے سربراہ نے انہیں بازار مصر میں بطور غلام بیچ ڈالا۔ تاریخی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اندھیرے کنویں میں رہے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو مدینہ سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے میں شامل ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار تھا پانی بھرنے کے لیے کنویں میں آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پانی کے ڈول کے ساتھ ہی کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو بھاگ کر آیا اور اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لایا گیا۔ ان کے حسن کے چرچے پورے شہر میں پھیل گئے۔ لوگ اس حسین و جمیل غلام کو خریدنے کے لیے جمع ہونے لگے اور قافلے والے زیادہ سے زیادہ مالدار شخص کا انتظار کرنے لگے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر سکے۔ بازار مصر میں تقدیر حیران و پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیسے مستقبل کشاں آج بازار مصر میں برائے فروخت ہے۔ تقدیر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی اور سیدنا یوسف علیہ السلام بازار مصر میں اپنے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر کپڑے کے عوض فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر مملکت تھا جو خزانہ امور سلطنت سنبھالتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے شخص کے حوالے سے ابن اسحاق فرماتے ہیں تکفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام رعیل بن رامیل تھا۔ ان دنوں ریحان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی کے نام پر مفسرین میں اختلاف موجود تھے۔ اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ ہم یہاں ناظرین کو اس عظیم واقعے سے جڑے ایک خوبصورت قصہ سناتے ہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو
ان کا مثالی حسن دیکھ کر بہت سے امیر لوگ خریدار بن کر کھڑے تھے، جن میں امیر عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اسی ہجوم میں ایک بوڑھی اور غریب عورت بھی تھی، جس کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک چھوٹی سی گچھی تھی۔ عورت نے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی، میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ اس بات کو سن کر ساری امیر عورتیں قہقہے لگانے پر مجبور ہو گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی میں شامل ہونے والی اسی بوڑھی عورت کے عزم کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اور دعا دیتی ہے۔ اس واقعے میں بھی عقل رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب عزیز مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں خرید لیا تو انہیں خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے ہمیشہ پیار اور محبت سے رکھو۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ یوسف میں اس طرح بیان کیا ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی عظیم الشان محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید امتحان سے گزرنا تھا۔ عزیز مصر کے محل میں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یوسف میں زلیخا کی اس نیت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور جس عورت گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظلم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کی چنگل میں پھنس کر شک ظالم نجات نہیں پاتے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بزد ہے، تو آپ نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے تو حضرت یوسف علیہ السلام میں قائل زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی اور اس کے ہاتھ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا دامن ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا امان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہاں آ گیا۔ زلیخا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اچانک سے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسیاتی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا، اور سوچنے لگے کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ یوسف میں ارشاد ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی
کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ یوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں سرفراز ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔